لیکن ہم اپنے آپ کو سر بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم دوسروں کو کچل کے آگے جانا چاہتے ہیں. ہم کونیاں مار کے لوگوں کی لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا نام جو ہے، ہمارا مقام اور پتہ نہیں کیا کیا روب و دبدبہ پوری دنیا میں شہر سے نکلے اور پوری دنیا میں پھیل جائے. اور نفرت، دوسروں کو برداشت نہیں کر رہے. تو یہ جو ایک برے قسم کی جو عناصر ہیں، ایلیمنٹ ہیں دل کے اندر کہہ لیں، یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے ہیں، میری تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں گھر کرتے ہیں. یہ نفرتیں، یہ دوسروں کے خلاف جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ ان کا اماجگاہ کیا ہے؟ کیا گھر کہاں ہے یہ جس سے ہم یہ برائیوں کی طرف بھی جاتے ہیں، ٹریک بھی ہمارا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں؟ یہ کہاں پہ ہے سر؟ یہ جسم میں ہے یا کس؟ بیوٹیفل کویسچن. ہاں یہ ہماری نفس میں ہے بدر بھائی. ہم ہر انسان کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑ ہے جیسے خون رگوں کے اندر. تو جب ہمیں بنایا گیا ہے، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو ہمارے نفس میں اللہ نے دونوں چیزیں ڈالی تھیں. ابھی باڈی تو بعد کی بات ہے، لیکن جب نفس بنا ہے تو ہماری آزمائش کرنے کے لیے اللہ نے فجور بھی ڈالا اور تقوی بھی ڈالا، یعنی رانگ ڈوئنگ کرنے کی ایبلٹی بھی ڈالی اور تقوی بھی ڈالا اندر. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پراسپیرٹی اس کو ملے گی، کامیاب وہ ہوگا جو اس کو پاک کر لے گا، جو جسٹیفائی کر لے گا کہ وائی رانگ از رانگ اینڈ وائی رائٹ از رائٹ، وائی گڈ از گڈ، وائی بیڈ از بیڈ. جس نے یہ جسٹیفائی نہیں کیا بدر بھائی، تو اس کا یہ مکس پلیٹ ہو جاتی ہے. جب یہ مکس ہو جاتا ہے تو چونکہ سوسائٹی کے اندر، دنیا کے اندر سیلفشنس زیادہ ہے، اپرچونسٹ ہم زیادہ ہوتے ہیں. ہم اپنا فائدہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا اپنا اپنا، میں پہلے. اور ذرا سا آپ اگر اس ملک کا لا اینڈ آرڈر ڈھیلا ہے تو پھر تو یو ہیڈ اٹ. اور اگر لا بہت اچھا بھی ہے تو بھی پاورفل اور رچ جو ہے وہ لا کو مینیپولیٹ کر کے پھر بھی آگے بڑھتا ہے. تو یہ دنیا کا نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے، چلتا رہے گا. لیکن آپ کو اور مجھے بچنے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے اسی دنیا کے اندر، انہی لوگوں کے بیچ میں، انہی ہر تمام عناصر کے بیچ میں، تو تمہیں اس کو، اپنے والے نفس کو پہلے جسٹیفائی کرنا پڑے گا تاکہ میں اس کا حصہ نہ بنوں. پھر بھی روٹی ملے گی، پھر بھی عزت ملے گی، پھر بھی آسائش ملے گی، عزت ملے گی، بلکہ آپ ہی کو تو عزت ملے گی، آپ ہی کو تو سکون ملے گا، کیونکہ آپ وہ وائلیشن نہیں کر رہے، آپ اس دوڑ کا حصہ نہیں بن رہے، آپ اس کمپٹیشن میں، ایک بھیڑ چال میں لوگوں کے، جیسے آپ نے کہا کہ اوپر پاؤں رکھ کے اور کچل کے آگے نہیں بڑھ رہے. اللہ آپ کا رزق، آپ کی عزت گارنٹیڈ آپ کو دے گا. جیسے بڑے بڑے لوگ 1400 سال میں آئے اور گئے، لیکن اصحابہ کرام کی عزت قیامت تک اسی طرح ہوتی رہے گی. ہر خطبے میں ان کا ذکر ہوگا، ہر جگہ پہ ان کی تعریف ہوگی. اور وہ کسی کو کچل کے، کسی کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے نہیں بڑھے. وہ جینوینلی اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی عزت دے دی. تو یہ انسیکیورٹی ہے، یہ ڈیلوژن ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم شاید پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے سامنے والے کو ڈاج نہ کیا. یہ صرف اور جو ہے وہ ایک جہالت میں کہوں گا، ایک illiteracy ہے toward the truth. سچائی یہ ہے کہ آپ میرٹ کو، آپ کی کوالٹی کو عزت اللہ خود دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ خود پاکیزہ کلمات کو بلند کرتے ہیں. میں نے اور آپ نے صرف پاکیزہ کلمات اپنے اندر لے کر آنے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو آپ کی عزت نیچے نہیں کر سکتی، اگر ہم ان پاکیزہ کلمات کو اپنے اندر کیا کہتے ہیں اس کو پلانٹ کر لیتے ہیں، کیریکٹر بنا لیتے ہیں. پھر اللہ بیکمز ریسپانسبل ٹو گیو یو ریسپیکٹ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ.